کہ اب جب ہم واپس جائیں گے تو جائیں گے بھی اسی طرح، مادے کے اوپر جب ہم ہوں گے تو اپنے مادی جسم کو ادھر ترک کر کے جائیں گے، کیونکہ عالم مثال میں عالم مادہ نہیں جا سکتا، ادھر شکل و شمائل اور صورت ہے، لہٰذا برزخ میں جب جائیں گے تو یہ جسم مادی یا لباس کی طرح اتار کے اس دنیا میں جائیں گے۔ اس کا احترام کیوں اتنا پھر؟ اس کا اس لیے احترام ہے کہ روح کو اللہ نے پاکیزہ خلق کیا ہے، وہ مقدس ہے، وہ ایک برتر خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ چونکہ اس جسم کا تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ نے اس جسم کے بھی آداب رکھ دیے کہ اسے نلاؤ دھلاؤ، خوشبوؤں میں تم سمیٹو اور اس کے بعد اٹھا کے پھر قبر میں چھوڑو۔ عالم مثال کا نمونہ کیا ہے، گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا۔ عالم مثال کے نمونے آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے، جیسے شیشے میں تصویر، وزن ہوتا ہے، اس میں تصویر ہوتی ہے، یہ جسم مثالی ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، خیال دیکھتے ہیں، یہ عالم برزخ کے نمونہ ہے آپ کے وجود کے اندر، ابھی منتقل نہیں ہوئے اس جہان میں، لیکن نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کا۔ لیکن جب آپ عقلی مطلب لیتے ہیں تو نہ مادہ ہوتا ہے، نہ صورت و شکل و شمائل اس میں ہوتی ہے۔ یہ عالم عقل و عالم قیامت کا نمونہ ہے۔ مثال، آپ باہر اپنے دیکھیں زندگی، آپ کے گھر کے آس پاس ایک درخت ہے، بالفرض آپ نے دروازے کے باہر ایک بڑا خوبصورت سا درخت ہے، یہ درخت جو باہر موجود ہے آپ کے وجود سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ لکڑی کا اور پتے ہیں اس کے اوپر، مٹی کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا ہمارے پاس عالم، تیسرا جہان ہے جسے آپ قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اسے عالم عقل بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ عرض کی جائے، ایک دفعہ آپ اپنے طور پہ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا زیرک ہے، یہ والی عقل اس معنی میں نہیں، اگرچہ ربط ہے ان کا بھی۔ ابھی ہم جب کہہ رہے ہیں عالم عقل، یعنی یہ کائنات، ایک جہان جس طرح کہکشاؤں سے بھرا ایک مادی جہان ہے، اسی طرح عالم برزخ کے اس جہان سے کئی گنا بڑا ہے۔ عالم قیامت وہ ان دونوں جہان سے کئی گنا بڑا ہے، ادھر نہ مادہ ہے نہ شکل و صورت ہے، صرف معنی ہے، لیکن جسم ہے وہاں پہ بھی، جسم کا انکار نہیں ہے ادھر، وہ اسی جہان کے مطابق جسم ہے۔ لہذا عالم قیامت وہاں پہ نہ مادہ ہے اور نہ صورت ہے۔ اب یہ ایک مطلب ہو گیا خصوصیات کے اعتبار سے ان جہانوں کا۔ عرفاء ایک بات کرتے ہیں، اس کی دلیل انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گی، ابھی وہ دلیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ دوسری بات، عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جہان کو خلق فرمایا وہ عالم عقل یعنی قیامت ہے، عالم قیامت ہے۔ اب ہمارے پاس دو طریقے، میں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے دو رخ بیان کر دوں۔ ایک دفعہ آپ جیسے بلڈنگ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف بلڈنگ کے طبقے شمار کرتے ہیں، منزلیں، فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور۔ اگر آپ نیچے سے اوپر شمار کریں تو آپ سے اوپر والا جو طبقہ ہے یا فلور ہے وہ 2 نمبر کہلائے گا، یا مثلا 10 نمبر، مثلا 10 منزلہ بلڈنگ ہے، 10 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ گراؤنڈ فلور کو A1 فلور، پہلا فلور شمار کر لیں، پہلا طبقہ شمار کر لیں، اس کے اوپر جو طبقہ ہے اسے آپ 9واں طبقہ کہیں گے یا دوسرا طبقہ کہیں گے؟ دوسرا طبقہ کہیں گے یا نہیں؟ یہ اعتراف اندر سے کرائیں، کیونکہ وائلہ یہ جو عرفانی اصطلاح میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا یہ قابل فہم ہی نہیں رہے گی، اس لیے پہلے ہی میں نے اس کا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ بلڈنگ کی مثال لے لیں۔ ایک دفعہ آپ نیچے سے اوپر فلور شمار کر رہے ہیں، درست ہے، یہ سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، یعنی دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، اس طرح۔ لیکن ایک دفعہ آپ اوپر سے شمار کرتے ہیں، اوپر سے جب شمار کریں گے تو نیچے والا کون سا کہلائے گا؟ 9واں کہلائے گا، اور 10واں کہلائے گا یا نہیں؟ 9واں 10واں۔ بس یہاں پہ بھی اسی طرح ایک ہے، اب یہ عرفانی اصطلاح ہے، قوس نزولی اور ایک ہے قوس صعودی۔ عربی سے بھی واقف ہونا چاہیے، انگریز کی استعماریت جو ہمارے بالخصوص پاکستان میں ایک جہت سے آ رہی ہے وہ زبان اور اس کا رسم الخط تبدیل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے جو کلمات ہیں وہ ہمارے اردو میں بہت زیادہ رائج تھے، تو جب آپ اردو کو رومن میں لکھیں گے یا اردو کو آپ انگلش میں ڈھال کے بیان کریں گے کہ آدھی انگلش آدھی اردو، تو اس سے قرآن اور حدیث کے کلمات سے مانوسیت آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رومن کو ترک کیا جائے، رسم الخط اردو کو رائج کیا جائے، اور اس میں مدارس کا تو اپنا ایک کردار ہے، اردو ادب کیونکہ اب متعارف ہمارے ہاں خاص نہیں رہا، تو وائلہ پاکستان میں یا ہندوستان میں اردو کو بچایا 2 ہی شعبوں نے ہے، ایک مدارس نے اور دوسرا فلم انڈسٹری نے۔ فلمیں اگر اردو میں نہ ہوتی تو سارے ہی ابھی اردو چھوڑ چکے ہوتے، لیکن یہ خود ہمیں بصیرت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ کلمات مشکل اس لیے لگتے ہیں کیونکہ اردو کے اندر ہم نے انگلش کو صلاحیت دینا زیادہ شروع کر دیا، وائلہ وہ ماڈرن شمار ہی نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام، ایک ہے قوس نزولی اور ایک ہے قوس صعودی۔ نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا،
نزول، اس کلمے کو بہت دقت آپ نے کرنی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا تنزیل من رب العالمین، یہ جو تنزیل، انزال، نزول یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اوپر سے نیچے آنا. قوس نزولی یعنی اوپر سے نیچے آنا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ قوس صعودی. قوس صعودی یہ ہے، صعود یعنی نیچے سے اوپر جانا، صعودی یعنی نیچے سے اوپر جانا. بس قوس نزولی اوپر سے نیچے آنا، قوس صعودی نیچے سے اوپر جانا. قوس نزولی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قوس نزولی ذات باری تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر شے آ رہی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہے. جیسے آسمان کی بلندیوں سے پانی نیچے بہتا ہے، پھر وہ پانی سب کو سیراب کرتا جاتا ہے، پتھروں کو بھی سیراب کرے گا، نباتات کو بھی، درختوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، انسانوں کو بھی، ہر شے کو سیراب کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے فیوزات بہہ رہے ہیں، لامحدود کی حد تک بہہ رہے ہیں، اور ہر مستحق تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری شے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل تدبیر کر رہا ہے ایک لہجے کے لیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی ایک لہجے سے، یعنی جو تصور میں بھی نہ آ سکے اتنی مقدار کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غفلت نہیں ہے. غفلت کا اصلا شائبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان کبھی تنہا نہ سمجھے اپنے آپ کو، انسان نہ سمجھے کہ اس امر میں میں تو پھنس گیا. وہ پھنستا تب ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں کرتا. اس لیے قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں پر بھی تم ہو وہ کیا ہے؟ تمہارے ہمراہ ہے. برعکس نہیں ہو سکتا، جہاں پہ بھی اللہ ہے وہاں پہ ہم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ان سب کہکشاؤں میں اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. لیکن اس کا برعکس ہے کہ جہاں پر بھی تم ہو وَهُوَ مَعَكُمْ. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ فرعون رات کے ٹائم وہ نکل گئے، پتہ لگ گیا کہ فرعون پورا لشکر لے کے آ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قلیل افراد ہیں، تو کہنے والے نے جو مشورے دیے گئے اس میں یہ تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں دریا یا سمندر کی طرف جائیں. دریا نیل جو تھا وہاں پہ ایک تو جھاڑیاں ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ہمیں وہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے، بیابان میں وہ تو دور سے نظر آ جائیں گے. تو وہ اس کی طرف چل پڑے. رات کو تو فرعون کا لشکر نہیں ڈھونڈ سکا. اب دن کا اجالا تو ہونا تھا. دن کا اجالا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، دور سے لشکر دکھائی دیا تو اندھا دھند بھاگے. یہ آگے پورا لشکر، اس کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. ان بیچاروں کے پاس ڈنڈے سوٹے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اور وہ مسلح پورے کے پورے تلوار نیزے لے کے موجود تھے اور سپاہی تھے، کیونکہ فوجی ٹریننگ الگ ہے اور ایک عوامی بندے کی طاقت الگ ہوتی ہے. اب یہ بھاگ رہے، اچانک آ گیا دریا. اب ان کے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ یا دریا میں چھلانگ مار دیں تو ادھر ڈوب کے مر جائیں گے، یا مچھلیوں کا نوالا بن جائیں گے. رکے رہیں تو یہ جو ایک سیلاب آ رہا ہے پیچھے سے پورے کا پورا لشکر کا، اس کا کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انا مدرکون یا انا لمدرکون، کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو گرفتار ہو گئے، کیونکہ اب چارہ ہی نہیں ہے. بند گلی، گویا کہ ہم بند گلی میں پہنچ گئے، کوئی چارہ نہیں ہے. یا یہ آ کے سیلاب اوپر حملہ کر کے ٹکڑے کر دے گا، یا پانی میں ہم 2 قدم ہی رکھیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کلا، یہ غلط باتیں نہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. ان ربی ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھ کو ہدایت کرے گا. یہ یقین موسیٰ ہے، یہ حقیقت عرفان ہے. حقیقت عرفان ہے معیت خدا کا احساس کرے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کی کبھی، اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ نہیں کی. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنا عصا مارو. وہاں پہ 2 پہاڑوں کی طرح موجیں کھڑی ہو گئیں اور پانی بن گیا. یقیناً اگر زمین خشک نہ ہو تو نہیں جایا جا سکتا، گیلا پانی ہو تو کیچڑ ہوتا ہے. وہ زمین بھی خشک ہوئی، سارے مقدمات فراہم ہوئے، یہ لشکر چلا گیا. پیچھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے. وہ یہ وسط میں فرعون کا پہنچا، وہ ادھر سے نکل گئے، اور نکل گئے تو وہ پھر اللہ کے اذن سے وہ دونوں کے دونوں پہاڑ نما موجیں انہوں نے فرعون کے لشکر کو گھیر لیا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خدا کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کے ہمراہ ہے. قوس نزولی یہی ہے، اللہ کی طرف سے ہر شے آ رہی ہے، ہر شے اللہ کی طرف سے.
جب اللہ نے سب سے پہلے کسی جہان کو خلق کیا وہ عالم عقل تھا. بس اس جہان کی جو مخلوق ہے نہ وہ مادہ رکھتی ہے، نہ شکل و شمائل رکھتی ہے، نہ صورت رکھتی ہے. عرفان کی تحقیقات کے مطابق اور فلاسفہ کی تحقیقات کے مطابق یہ نتیجہ ہے. یعنی عرفا نے کوئی عقلی استدلال میتھمیٹکس کے طریقے استعمال کر کے یہ نہیں جانا، انہوں نے اپنے طہارت نفسانی سے مکاشفات اور کشف و شہود کی منازل کی پر پہنچ کے اس تعلیم کو حاصل کیا اور دیکھا کہ قرآن اور روایات بھی یہی کہہ رہی ہیں. ان کا ادعا یہ ہے. لہذا عالم قیامت کو اللہ نے خلق کیا. عالم قیامت کی مخلوقات میں ایک مخلوق کا نام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں فرشتے. اردو اور فارسی میں فرشتہ، ملائکہ. ملائکہ نہ مادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ملائکہ شکل و شمائل اور صورت رکھتے ہیں. یقیناً چند سوال پیدا ہوں گے، ہم اسے بھی آگے حل کریں گے، لیکن آپ پہلے عالم قیامت کو صحیح طریقے سے جان لیں. سارے حقائق وہاں سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، یہ قوس نزولی کی ہے، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، نیچے کی طرف آ رہی ہیں. لہٰذا عالم قیامت ایک جہان ہے، اس جہان کی مخلوقات وہ نہ مادہ رکھتی ہیں نہ شکل و شمائل رکھتی ہیں. اسے کہتے ہیں تجرد تام. یہ کلمہ ہے تجرد تام. اس کے بعد اگلا جہان ہے، وہاں سے پھر اور نیچے آئے، وہ ہے عالم برزخ. اللہ نے اس کے بعد عالم برزخ کو خلق کیا، عالم خیال کو خلق کیا. اس لیے سارے کے سارے حقائق اس کے بعد کہاں پہ موجود ہے؟ عالم برزخ، عالم خیال، عالم مثال میں. وہ بہت بڑا جہان ہے. اس جہان کی کچھ مخلوقات جو ہمارے علم میں اسے ملاکوت بھی کہتے ہیں. عرفا کے مطابق کرسی و سماوات، جو کرسی کا لفظ آیا ہے، یعنی جو چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ جس میں مثالی کے ساتھ اس جہان میں پائی جاتی ہے، جو شے بھی مادی دنیا میں پائی جاتی ہے. وہاں سے پھر نزول ہوا، نیچے اترے، یہ عالم مادہ ہے. یہ عالم مادہ اسے کہتے ہیں قوس نزولی کے اعتبار سے نیچے ترتیب، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. اس کو ایک اور زبان میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بنایا عالم قیامت کو، پھر عالم قیامت کو علت بنایا عالم برزخ کی، عالم برزخ علت بنا عالم مادہ کا. علت معلول کسے کہتے ہیں؟ مثلا آگ علت ہے اور حرارت کیا ہے؟ معلول ہے. کاز اینڈ ریزن کا قانون. آگ علت ہے اور حرارت معلول ہے. اس لیے عالم قیامت نے کس کو جنم دیا؟ عالم برزخ کو. عالم برزخ سے کیا نیچے نزول ہوا؟ عالم مادہ، عالم طبیعت، جسے آپ دنیا کہتے ہیں. لہذا ہر شے جو اس دنیا میں موجود ہے اس کی جس میں مثالی کی نوعیت میں حقائق کہاں موجود ہیں؟ عالم برزخ میں موجود ہیں. اور عالم برزخ کے حقائق کہاں پہ ہیں؟ عالم قیامت میں. اور ان سب کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. تمام کے تمام عوالم کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے. قرآن کی واضح محیط بالناس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، کوئی شے اللہ سے باہر نہیں ہے. لیکن گھیراؤ کیسا ہے؟ نہ اللہ مخلوق ہے نہ مخلوق اللہ ہے. وہ اشیاء میں داخل ہے، روایات کی کلمات ہیں، اشیاء میں داخل ہے لیکن جسم کی مانی نہیں، جیسے یعنی خارج نہ ہو. اس طرح داخل نہیں ہے کہ خارج نہ ہو، وہ اشیاء سے خارج ہے، اس طرح نہیں کہ وہ داخل نہ ہو. یہ عبارتیں آگے احادیث مبارکہ کی ہم حل کریں گے. لیکن آپ عوالم کا ایک جائزہ لیں، کیونکہ انسان قوس نزولی کے اعتبار سے اسی طریقے سے ہمارے عرفانی سارے مباحث میں یہ الفاظ اب بار بار آئیں گے. قوس نزولی، قوس سعودی، عالم عقل، عالم خیال، عالم مادہ، تجرد تام، تجرد ناقص یا جسم مادی، یہ تو قوس نزولی کے اعتبار سے ہے. اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو اب صعود کرنا ہے، اوپر جانا ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے کون سا جہان آئے گا؟ عالم مادہ. اس کے بعد کون سا جہان ہے؟ عالم برزخ. اس لیے انسان برزخ میں جائے گا. اور پھر برزخ کے بعد عالم قیامت. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے عوالم خلق کیے ہیں، ان کے شواہد اور نمونے ہمیں اپنے وجود میں نظر آنے چاہیے یا نہیں؟ آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ اگر ان عوالم اور یہ حقائق ہمارے حقائق قیامت، برزخ، مادہ تینوں میں ہی بکھرے ہوئے ہیں، یعنی طول کی صورت میں بلڈنگ کی طرح سے ہیں، صحیح، جس طرح بلڈنگ کے فلور ہوتے ہیں یا سیڑھیوں کے نردبان کے وہ سیڑھیوں کے حصے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عوالم ہیں. عالم مادہ کے اوپر عالم برزخ اس نے گھیرا ہوا ہے. جس طرح ماں کے شکم نے بچے کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عالم برزخ نے اس دنیا کو گھیرا ہوا ہے. دنیا کے اندر برزخ نہیں ہے، برزخ کے اندر یہ کائنات ہے، دنیا ہے. اور عالم برزخ کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ عالم قیامت نے گھیرا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ غور کریں، صعود ہے، ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، درست ہے. اب یہ طول میں ہیں، بلڈنگ کے فلورز کی طرح. قیامت اس سے اترے کہاں پہ؟ مثال عالم برزخ، اس سے اترے مادہ. حتیٰ یہ سارے حقائق اسی طرح اترے ہیں. مثلا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے نزول کیا جب قرآن کریم کا، اسی ترتیب سے قرآن اترا. قرآن کی جو مادی شکل ہمارے پاس ہے وہ حروف اور کتاب کی صورت میں ہے، لیکن وہ جو اس کی اعلیٰ صورت ہے، لا یمسہ الا المطہرون،
یا لوح محفوظ کے اوپر محفوظ ہے. خیر یہ مسائل آ کے ہم پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا عوالم اس ترتیب کے ساتھ ہیں. یہاں پہ اب ایک اور اہم نقطہ کہ اب جب ہم واپس جائیں گے تو جائیں گے بھی اسی طرح. مادے کے اوپر جب ہم ہوں گے تو اپنے مادی جسم کو ادھر ترک کر کے جائیں گے، کیونکہ عالم مثال میں عالم مادہ نہیں جا سکتا، ادھر شکل و شمائل اور صورت ہے. لہٰذا برزخ میں جب جائیں گے تو یہ جسم مادی یا لباس کی طرح اتار کے اس دنیا میں جائیں گے. اس کا احترام کیوں اتنا پھر؟ اس کا اس لیے احترام ہے کہ روح کو اللہ نے پاکیزہ خلق کیا ہے، وہ مقدس ہے، وہ ایک برتر خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے ساتھ چونکہ اس جسم کا تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ نے اس جسم کے بھی آداب رکھ دیے کہ اسے نلاؤ دھلاؤ، خوشبوؤں میں تم سمیٹو اور اس کے بعد اٹھا کے پھر قبر میں چھوڑ کے آ جاؤ. وَإِلَّا انسان اس جسم کو اتار کے اگلے جہان میں جائے گا. اس لیے موت کمال کا نام ہے. موت خوف زدہ ہونے کا نام نہیں ہے، ڈرنے کا نام نہیں ہے. موت تو کمال ہے. ہاں ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہماری قربت تھی یا اس سے جو محبت ہے اس کی بنیاد پہ غم ایک الگ چیز ہے. وَإِلَّا موت ایک کمال کی چیز ہے. وہ عالم مادہ سے کمال حاصل کر کے عالم برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں صرف صورت اور شکل و شمائل ہیں. پھر اس کے بعد عالم قیامت میں ہم جائیں گے. یہ اب طول میں ہمارا اوپر سفر ہے، طول میں سفر ہے. لیکن اس سفر کے سارے آپ نے اس عالم مادہ میں رہتے ہوئے وسائل مہیا کرنے ہیں. اس لیے اس عالم میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے. اس جہان مادی میں بالآخر اس جسم نے رہ جانا ہے. یہ سورج اور چاند ستاروں کی حرکت سے ہی جسم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ بہترین غذا کھاتے رہیں، صحت مند اپنے آپ کو رکھیں، آپ دیکھیں گے جسم بہت سیدھا ہو رہا ہے. کیوں بہت سیدھا ہو رہا ہے؟ یہ سورج اور زمانے کی حرکت. زمان اور مکان اللہ تعالیٰ نے مادی کے ساتھ ہیں زمان مکان، برزخ میں کوئی زمان مکان نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک سفر ہے. صعود یہاں سے ہے اوپر کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. یہ جب ہمارے لیے مطلب واضح ہو گیا تو ہم یہاں پہ پہنچے گے. پھر نمونے دکھائی دینے چاہیے یا نہیں؟ اصولاً تو پھر ہمیں ان جہانوں کے نمونے اپنے وجود میں دکھائی دینے چاہیے. نمونے کیسے دکھائی دیں گے؟ عالم مادہ کے نمونے کوئی مشکل ہے دیکھنا؟ وہ تو آسان ہے. اپنے جسم کو دیکھیں، گھر کے آس پاس امور کو دیکھیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ مادی ہمارے پاس نمونے ہیں کہ اس کائنات سے ہم مادی کائنات سے تعلق رکھتے ہیں. عالم مثال کا نمونہ کیا ہے؟ گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا. عالم مثال کے نمونے آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے. جیسے شیشے میں تصویر، وزن ہوتا ہے، اس میں تصویر ہوتی ہے، یہ جسم مثالی ہے. خواب دیکھتے ہیں، خیال دیکھتے ہیں، یہ عالم برزخ کے نمونے ہیں آپ کے وجود کے اندر. ابھی منتقل نہیں ہوئے اس جہان میں، لیکن نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کا. لیکن جب آپ عقلی مطلب لیتے ہیں تو نہ مادہ ہوتا ہے، نہ صورت و شکل و شمائل اس میں ہوتی ہے. یہ عالم عقل و عالم قیامت کا نمونہ ہے. مثال آپ باہر اپنے دیکھیں زندگی، آپ کے گھر کے آس پاس ایک درخت ہے. بالفرض آپ نے دروازے کے باہر ایک بڑا خوبصورت سا درخت ہے. یہ درخت جو باہر موجود ہے آپ کے وجود سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ لکڑی کا اور پتے ہیں اس کے اوپر، مٹی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اپنی خصوصیات، مادی خصوصیات ہیں. آپ جو یہ مادی خصوصیات دکھا رہے ہیں یہ کیا کہلائے گا؟ عالم مادہ، عالم مادہ کے نمونے. آپ اسے دیکھ کے، پانی دے کے واپس آ جاتے ہیں. آپ کا بھائی یا آپ کے گھر کا کوئی فرد کہتا ہے کہ اس درخت کو مثلا کاٹنے کے لیے جو گورنمنٹ انتظامیہ آئی تھی، آپ کے ذہن میں اس درخت کا نقشہ باقی ہے یا نہیں؟ وہ جو آپ کے ذہن میں اب درخت موجود ہے اور گفتگو کے دوران آپ اس کو ذہن میں تصور کر کے بار بار لا رہے ہیں، اس درخت کی لکڑی ہے یا نہیں ہے لکڑی؟ اس درخت کی مٹی ہے، اس کے ذرے ہیں، صورت ہے اس کی، لیکن مادی خصوصیات نہیں ہے. نہ گرم ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نہ اس کی لکڑی آپ کو محسوس اندر ہو رہی ہے اپنے وجود کے اندر. صرف اس کی صورت اور شکل و شمائل، لمبائی چوڑائی یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بس یہ برزخ ہو گیا. اسے کہتے ہیں برزخی وجود، مثالی وجود. پھر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں درخت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر اگایا ہے تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے. اب جب میں نے کلمہ درخت کہا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص درخت بنا ہے یا صرف معنی ہے؟ صرف معنی ہے اس کا. یہ جو آپ نے تیسری دفعہ میں نے بولا ہے کلمہ، یہ ہے عالم عقل. عالم عقل کا نمونہ انسان، یہ جسے آپ فلسفی زبان میں کہتے ہیں کلیات. کلیات عقل کا ایک نمونہ انسان کے اندر موجود ہے. اب آئیں انسان کے وجود میں. یہ تو میں نے عوالم کی آپ کی خدمت میں اس لیے سیر کرائی کہ ہم عوالم سے ایک رابطہ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں گے. اللہ نے ہمیں عوالم کے اندر خلق کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے چلے جائیں گے. اب آپ اپنی ذات پہ غور کریں. آپ فی الحال ہیں عالم مادہ میں.
یہاں پہ جو عرفاء کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب شکم مادر میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو خلق کرتا ہے، اسی جسم سے خلق کرتا ہے. یہ مطلب انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا. فلاسفہ بھی یہ کہتے ہیں، عرفاء بھی یہ کہتے ہیں. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو مثلا بعض محدثین اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے سے. بہرحال اقوال مختلف ہیں، میں آپ کی خدمت میں ابھی اس بحث کو یہاں پہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندرون میں غور کرے. آپ جب اپنے اندرون میں غور کریں گے، اب میں ایک سوال ابھارتا ہوں تاکہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے بہت غور کریں. خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین وقت انسان کے لیے 2 اوقات ہیں، احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے، اور یہ تجربے ہیں عرفاء کے جو کسی منزل پہ پہنچے ہیں. پہلا وقت ہے سحری کا وقت تا سورج نکلنے سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے. اس سے قیمتی وقت اللہ نے خلق نہیں کیا. انسان کے 24 گھنٹے میں اس سے قیمتی وقت خلق نہیں کیا. امام رضا علیہ السلام سے ایک منقول روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سفر کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نماز شب کے بغیر سفر کر لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. نماز شب کے بغیر کہیں پہ بھی نہیں انسان پہنچ سکتا. سحری کے ٹائم اٹھیں. اساتذہ سے پوچھا گیا، جو بزرگان ہیں ہمارے سامنے بات سوال کیے. بعض اوقات ہوتا ہے جاب پیشہ لوگ ہیں یا کاروبار پیشہ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، جانا ہے تو وہ سحری کو اٹھیں تو پھر طلوع شمس سے پہلے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے، وائلہ سارا دن ڈسٹرب ہو جائے گا. تو کون سے وقت کا انتخاب کریں، سحری کا یا فجر ہونے سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا؟ 2 میں سے ایک چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ سحری کا وقت حاصل کرو، بے شک بات کا چھوڑ دو. سحری کا اتنا وقت قیمتی ہے. سحری کا وقت یہ ہے کہ انسان، اس کی مثال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ استاد بزرگوار جو یہاں پہ انہوں نے دی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شکاری ہے، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہے، شکارگاہ کی طرف جا رہا ہے. پوری رات سفر کرتا ہے. جب وہ شکارگاہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ فجر ہو گئی. سحری کا وقت کیا ہے؟ نکلا ہے شکارگاہ کے لیے. یہ حرکت ہے اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کو بہت تیزی سے یہ ٹائم لے کے جاتا ہے جو سحری کا وقت ہے. سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل رکھا ہے کہ ہر مخلوق کو بہترین نیند آتی ہے، سوائے چند، جیسے اٹھانے کے لیے مرغہ موجود ہے، سوائے چند مخلوق کے. اللہ تعالیٰ نے بالکل سناٹا، غافلین کے ذہنوں کے اوپر پردے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ جو پوری رات تماشا کرتے ہیں اور فضولیات اور لاہویات میں وقت گزارتے ہیں، یہ سحری کا وقت ہے، پردے پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر. لہٰذا اس میں مقربین اٹھتے ہیں جو تقرب اللہ کا چاہتے ہیں. اس لیے سحری کا وقت ہے کہ نکلے، وہ تلاش کے لیے، معارف کو شکار کرنے کے لیے نکلا ہے. اچھا، اب جب وہ نکلا ہے تو فجر جب ہوئی ہے تو چراگاہ پہ یعنی شکارگاہ پہ پہنچ گیا. جب فجر ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شکار کی جگہ کے اوپر اب پہنچ چکا ہے. جب پہنچ گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے شکار کرنا ہے یا نہیں؟ فوراً ٹائم بہت کم ہے شکار کرنے کا، 2 گھنٹے ہے، 1.5 گھنٹہ. سورج نکلنے سے پہلے تک شکار کرنے کا موقع ہے. جو دعا مانگنی ہے مانگ لے، جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لے، جو توفیق مانگنی ہے مانگ لے، جو عمل مانگنا ہے مانگ لے. وہ شکار کرنے کا وقت ہے فجر. اس لیے روایات میں آیا ہے کہ کراہت شدیدہ ہے، معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص بین الطلوعین یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے تک سوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ختم کر دیتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے. وہ کم سے کم اس معنوی رزق سے تو محروم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہے شکار کا وقت. اس میں سمیٹنا ہے، وقت قلیل ہے، سمیٹنا ہے انسان نے. یہ ہمیں صعود اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے. بس